بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ صدق مولانا العظیم، وصدق رسولنا بلاغ المبین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد ختم شریف کی محفل ہے۔ میں اور آپ حاضر ہیں، علماء کرام یہاں جلوہ فراز ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، ہاں وہ بڑا ہی مہربان ہے، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ سارا کچھ معاف کر دیا جائے گا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ وہ جو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹے، آپ بھی بیٹھ جائیں جی، حضرات جو بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ نیچے۔ اور ویڈیو مطلب بن گئی اب ماشاءاللہ، کھینچ لیا آپ نے تصویریں، اتنی کافی ہے۔ یہ ویڈیو والے دو بھائی کا نمبر لے لیں، یہ آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھک جائیں گے آپ لوگ، پریشانی بنے گی آپ کے لیے۔ تو ویسے بھی ہر چیز کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھنی چاہیے، جب کوئی چیز لائیو ملے تو اسے لائیو دیکھنا چاہیے۔ آپ تھوڑی میری بات پہ توجہ فرمائیں، میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عزیز دوستو، سب سے تو یہ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب شرک، ایک تو شرک اکبر ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کی مثل جاننا۔ ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے، تصنع، بناوٹ، جو ہونا نہ وہ اپنے آپ کو بتانا۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اگرچہ اس کا وہ حکم نہیں جو شرک اکبر کا ہے، لیکن
ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر قبر اطہر پر حاضری دینے کے لیے پہنچا۔ میں نے وہاں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ معاذ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے عمر، نبی کریم علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں جنہوں نے مجھے رلا دیا ہے۔ ایک تو سرکار نے فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو میں اس بات سے بڑا ڈرتا ہوں تو رو رہا ہوں۔ دلیل اس کی کیا؟ شارحین فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ کیا پتہ چلے گا ولی کون ہے، کہیں بھولے سے بھی بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ یہاں تو لوگوں کو پتہ ہے نا داتا صاحب ولی ہیں، پھر بھی بے ادبی کرتے ہیں۔ پتہ ہے خواجہ اجمیر ولی ہیں، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے۔ وہ رو رہے ہیں کہ کہیں بھولے سے بے ادبی نہ ہو جائے، اور ہم تو خیر ہیں ہی، ہم تو پیدا ہی تنقید والے دور میں ہوئے ہیں، یہاں تو تنقید لوگوں نے پہلے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسرا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس لیے رو رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریاکاری بھی، بولیے، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، تھوڑی سی بھی۔ تو ہم انسان ہیں، کبھی دکھاوا ہو ہی جاتا ہے، تو رو رہا ہوں۔ میرے دوست، انسان جب دنیا سے جائے گا نا تو جو عمل اس کے کام آئے گا وہ خلوص والا عمل ہوگا، دکھاوے والے عمل کام نہیں آئیں گے، دکھاوے والے عمل کام نہیں آئیں گے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ خیر کے کام ہوتے ہیں، پر خرابی تب ہوتی ہے جب ہم اس میں دکھاوا کر بیٹھتے ہیں۔ بڑے خیر والے کام ہوتے ہیں، خرابی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم بس وہ تصنع ہو جاتی ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کسی کو پتہ چل جائے۔ ہوتے ہیں خیر والے کام، لیکن ہم دکھاوا چونکہ کر لیتے ہیں تو وہ خرابی ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، جس آدمی نے اپنے گھر کے اندر 10 لاکھ روپے کیش رکھا ہو، وہ کبھی گلی میں آ کے بتائے گا کہ 10 لاکھ پڑا ہے؟ آپ بولتے نہیں، لگتا ہے بتا دینا آپ نے، بتا دیں گے؟ کیوں؟ آپ کا اپنا ہے نا، جائز پیسے ہیں، پھر بھی گلی میں آ کے بتاتے ہو، تو تہجد پڑھ کے گلی میں آ کے کیوں بتاتے ہو؟ 10 لاکھ کو قیمتی سمجھتے ہو تو تہجد کی نماز کو قیمتی نہیں سمجھتے؟ 5000 روپے مسجد میں دے کے کیوں بتاتے ہو؟ اس کو قیمتی نہیں سمجھتے نیکی کو؟ بھائی جس بندے کے پاس 10 تولے سونا گھر میں پڑا ہے وہ کبھی نہیں بتاتا کہ میرے گھر میں ہے، لیکن جو کسی غریب کی شادی کرا دیتا ہے اس نیکی کو وہ قیمتی نہیں سمجھتا، وہ سارے محلے کو بتاتا ہے میں نے کرائی ہے۔ تو نے اس کو قیمتی نہیں سمجھا؟ قیمتی چیزیں تو چھپائی جاتی ہیں، ان پہ تو لوگ پردہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے ہاں دکھاوا ہوتا ہے، تصنع ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، ہم بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ محفلوں پہ آپ سوٹ کرا لیں نا، سوٹ کا پتہ ہے کہ نہیں؟ سیانے بندے تو انہیں پتہ ہے جی، آپ سوٹ کرا لیں نا تو وہ دیکھا دیکھی بھی شروع ہو جاتی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمارا ناچ خاں اس بندے کا نام بھی یاد کر لیتا ہے جس کے ہاتھوں میں دتھی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ حاجی صاحب بڑے عاشق رسول نے، تو پھر عشق کی سند لینی ہوتی ہے، تو پھر وہ دیکھا دیکھی بھی اسی شخص کو جو نوٹ وار رہا ہے نا، جو ایسے ایسے کر کے پھینک گیا 20,000 روپیہ، اس کو آپ کہہ دینا کہ جناب میں نے آج نماز پڑھی ہے تو آپ کے قاری صاحب کے کپڑے بڑے پرانے تھے تو 2 جوڑے سوٹوں کے انہیں لے دو۔ وہ کہتا ہے مولوی کو بڑے نے انہیں جی دبائے نے، کیونکہ یہ کام چھپانے والا ہے، اس طرف وہ آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ جو دکھلاوا ہے اس نے بڑا نقصان پیدا کیا ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھیں تھوڑی سی، تو دکھاوے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے وہ خود پریشان ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہ آزمائش میں ہوتے ہیں۔ لیکن نا جو آدمی چارہ کاٹتا ہوا بھینسوں کا اٹھ کے آ گیا نا مسجد میں، اسی طرح وضو کیا، پرانے کپڑے، اسے ٹینشن کوئی نہیں کہ مجھے دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ سادہ بندہ ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی،
وہ سادہ بندہ ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے۔ تو جس نے نئی ویسٹ کوٹ بنوائی ہے 4000 روپیہ اس نے دیا بال سیدھے کروانے کا، کپڑے آج نئے سلوائے ہیں، وہ تو بڑا پریشان ہے کہ اتنے پیسے لگا دیے کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ سادی زندگی، اخلاص والی زندگی آسان ہوتی ہے۔ ریاکار آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، اسے پریشانی ہوتی۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے جائیں گے قیامت کے دن، پہاڑ کے برابر، لیکن جب ان کا نامہ اعمال کھلے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، نامہ اعمال کھلے گا تو صفر۔ عرض کریں گے اللہ ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، صدقات کیے تھے، خیرات کی، جلسوں میں گئے، تعاون کیے، مسجدیں بنوائیں، مدارس کے قیام میں ہمارا حصہ رہا، تو اللہ کریم فرمائے گا وہ میرے لیے تو نہیں نہ کیا، وہ جن کے لیے کیا تھا جاؤ ان سے کہو جا کے تمہیں اجر دیں، میرے لیے تو نہیں نہ کیا۔ ہمارا وہ جو دکھاوا ہے نا، وہ جو تصنع ہے، وہ جو بناوٹ ہے، مسجد میں لڑائی ہو جاتی ہے کس بنیاد پہ؟ کہتے ہیں اشتہار پہ سب کے نام لکھے ہیں، میرا کوئی نہیں لکھا۔ کیا بات کرتے ہو صاحب، اب اتنی زیادہ آپ دکھاوا کریں گے؟ اب وہاں بھی یہاں بھی بندے راضی کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے محفل میں جو فجر کے وقت آ کے مسجد کھولتا ہے نا بوڑھا بابا، جو سارا سال فجر سے پہلے آ کے مسجد کھولتا ہے اور جھاڑو دیتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ محفل میلاد کی صدارت کرے، اس کا حق ہے کہ وہ محفل میلاد کی صدارت کرے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی بندے کو تلاش کرنا ہو تو جو محلے کا سب سے غریب آدمی ہو، اسے محفل میلاد کے سٹیج پہ بٹھاؤ اور اسے بتاؤ کہ آج وہ جلسہ ہے، آج وہ محفل ہے جس میں غریبوں کی سرکار کا ذکر ہونے والا ہے، اسے پتہ چلے کہ مجھے عزت مل گئی۔ سنیں اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چودھری سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے سرکاری پہ، سیاسی پہ، وہی محفل میلاد کے سٹیج پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہاں آتے دفعہ کسی سے ٹوپی ادھاری لے کے آ جاتا ہے، وہ پہن لیتا ہے، حالانکہ اس کا کام تو کل 10ویں پہ ختم پہ آنا ہے، وہ بھی ثواب کے لیے اللہ ماشاءاللہ کم اور ووٹوں کے لیے زیادہ۔ اس اخلاص والی زندگی انسان کو سکون دیتی، انسان مطمئن رہتا ہے، اس کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے وصال کو نہ تیسرا دن تھا اور میں مسجد نبوی کے سین میں بیٹھا تھا، تو فرماتے ہیں 2-3 بچیاں دوڑی آئیں، صاحب اسد الغابہ نے اس کو لکھا ہے، کہتی ہیں 2-3 بچیاں دوڑی آئیں اور آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا پتر میری ڈیوٹی لگائی ہے جناب صدیق نے۔ تو کہنے لگی چلیں پھر یاسر کے بعد ابو بکر ہمیں ٹائم دیتے تھے۔ تو میں نے کہا بیٹے آپ کو ٹائم کیا مانا؟ تو وہ کہنے لگی ہمارے والد انتقال کر گئے، بھائی ہے کوئی نہیں، گھر میں کچھ بکریاں ہیں، ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے تو بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ ہم پی لیتی تھیں، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھیں۔ چچا 3 دن ہو گئے، میری ماں بھی روتی ہے، میری بہنیں بھی روتی ہیں۔ آج میری بہنوں نے کہا پتہ تو کرو، سنا ہے ابو بکر کسی کو جانشین بنا گئے ہیں، تو چچا چلو گے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آگے لگ گئیں تو میں پیچھے لگ گیا۔ میں جا رہا تھا، رستے میں حضرت زید بن ارقم ملے تو کہنے لگے عمر کہاں جا رہا ہے روتے روتے؟ تو میں نے کہا یار سوچ رہا ہوں یہ ابو بکر میرے لیے رستہ کتنا مشکل بنا گیا، ان کی راہوں پہ کیسے چلوں؟ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ یعنی اخلاص کا یہ عالم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی ساتھ رہا پر مجھے بھی نہیں پتا کہ عصر کے بعد غریبوں کی بکریوں کا دودھ بھی دھو کے آتے، مجھے خبر ہی نہیں، اور میں اگر کوئی نیکی کروں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوں، اس کا ڈھنڈورا۔ ہم لوگوں کے بڑے بڑے پوسٹر چھپتے ہیں، نام آتے ہیں، لوگ پھول پھینکتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی ہم بگڑ جاتے ہیں، تم نے تو استقبال ہی نہیں کرا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں، تمہیں عزت کا نہیں پتہ، اور اسٹیج پہ جب اٹھائیں تو شاید لڑائی بھی ہو جائے مسجد میں۔ بھائی خدا، اخلاص والی زندگی مزے والی زندگی ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے کہا تھا حضور بے چین بڑا رہتا ہوں، تو سنو بریلی کے امام کی سوچ کتنی اونچی ہے. اس نے کہا حضور بے سکونی بڑی ہے تو کچھ فرمائیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے ساتھ نیکی کر پر اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے. فرمایا یہ کام کر کے تو سو جا، رب تجھے سکون کی نیند عطا فرمائے گا. ہو سکتا ہے ویسے ایسے کہ نہیں؟ یعنی اسے پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ نیکی کون کر رہا ہے. کون؟ ہم تو وہ نا کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایک پانی کا کرا کے نا بور 450 فٹ کا، تو اس کے نیچے بھی برائے سال ثواب لکھا ہوتا ہے نا. اچھا اگر آپ ویسے نیت کر لیں کہ فلانے کی سال ثواب کے لیا تو پھر ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کہ نام لکھانے زیادہ پہنچتا ہے. وہ نا ایک جگہ پہ چلا گیا، میں کم جانا کا موقع ملتا ہے ایسی جگہوں پہ، حاضر ہو گیا، ختم شریف تھا. تو انہوں نے مجھے نا جی پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ 50,000 روپے ہم نے ابا کی طرف سے دینا ہے، مسجد میں تو آپ اعلان کر دیں. میرا ان سے اچھا تعلق تھا، پیار تھا، اور مجھے پتہ تھا میں کوئی بات کہوں گا تو ناراض بھی نہیں ہوں گے. میں نے کہا بھئی ابا تمہیں کیا دے گیا ہے؟ کہنے لگے آپ کو پتہ ہی ہے کئی ایکڑ زمین ہے، دکانیں ہیں، بینک بیلنس ہے، کاروبار ہے. تو میں نے کہا اس نے بھی مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ بغیر اعلان کے دے گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں وہ تو بغیر اعلان کے. تو میں نے کہا تم بھی چپ کر کے بغیر اعلان کے دے دو، کچھ نہیں فرق پڑتا، کچھ نہیں فرق پڑتا. پھر لسٹ آ جاتی ہے، اعلان کریں جی 1000 قرآن شریف، 50 لاکھ درود شریف، یہ اعلان کریں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کس کو بتاتے ہو اعلان کر کے؟ آپ نے اعلان نہیں کیا جی. تو میں نے کہا بھی کس کو بتانا تھا؟ بولیے اجر کس نے دینا ہے؟ اس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ تو کس کو اعلان کر کے بتاتے ہو؟ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ خیر کرے جن کا ابا فوت ہوتا ہے وہ تو ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتے. وہ تھوڑی پڑھیں گے، وہ تو قاری صاحب پہ پریشر ڈالیں گے کہ لاؤ بچوں کو. اور پھر حکم ملتا ہے کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اٹھنا ہے. امام صاحب کمیٹی کے پابند ہیں، بچے امام صاحب کے پابند ہیں. اور میرے رسول کریم علیہ السلام کی پابندی یہ ہے کہ قرآن اتنی دیر پڑھو جتنی دیر تمہارا دل جمے. جب دل نہ جمے تو پھر تلاوت تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ تو ہم نے تو بچوں کو پابند کیا ہے کہ پورا پڑھ کے اٹھنا. کتنا ظلم ہے. اور پھر وہ اور سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ 2 سپارے اور پڑھ لو، دیکھ لیٹ ہے. تو جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کو بھی کہتے ہو گھنٹہ اور بیٹھو، دیکھ لیٹ ہے. کتنا ظلم ہے. وہ بچے جن کے بارے میں جمعے میں یہ حدیث بھی آپ نے سنی کہ ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور آپ نے اس مہمان کا یہ اکرام کیا ہے، یہ عزت دی آپ نے اسے. میرے بھائی خلوص للہیت. ہارون رشید کی اماں فوت ہو گئی، اس نے لوگوں سے کہا بھی سارے قرآن شریف پڑھ کے لاؤ، کوئی 5 پارے. اس میں بھی ذرا راضی کرنا ہوتا ہے میری طرح کے بندوں نے، چودھریوں کو. میری طرف سے اتنے قرآن، میری طرف سے اتنے ختمات آنے لگ گئے. امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے ہارون رشید کے، بہت بڑی تنخواہ دیتا تھا. اس کا خیال تھا کہ امام مالک کوئی 1000 کو قرآن شریف اکٹھا کر کے لائیں گے. امام صاحب نے ایک سپارہ بھی نہیں بتایا. امام صاحب بیٹھ گئے چپ کر کے. وہ نہ فارغ ہو کے تو امام صاحب کے قریب گیا، کہنے لگا حضور آپ نے کچھ نہیں پڑھا؟ فرمانے لگے میں نے پڑھا بھی ہے اور تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، میں نے پڑھ کے بخش دیا تیری اماں. اس نے کہا جی پھر بھی بتائیں تو صحیح. فرمانے لگے 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی. کتنی دفعہ پڑھنی صحیح چاہیے، پڑھنی ٹھیک چاہیے. 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے اور پھر خدا کی رحمت کو جوش نہ آئے. ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ کسی گناہگار باپ کا بچہ مسجد میں جا کے، مکتب میں جا کے خالی بسم اللہ پڑھ دے تو اللہ اس کے باپ کی قبر پہ رحمتوں کے پھول کھلا دیتا ہے. اور پوری سورۃ فاتحہ کہنے لگے پڑھی اور اصالِ ثواب کر دیا، تجھے بتانے کی ضرورت کوئی نہیں مجھے. ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اتنی بڑی تنخواہ دیتا ہوں اور صرف سورۃ فاتحہ. ذرا مہمان جاتے ہیں تو پوچھوں گا مولانا سے. وہ کہتا ہے میں رات کو سویا، خواب دیکھی میری اماں نے جنت کا لباس پہنا. تو میں نے کہا اماں دیکھا اللہ کتنا فضل کیا، میں نے پڑھائیاں ہی بڑی کرائی تھی، یہ سال ثواب بھی بڑا کرایا تھا.
تو اماں کہنے لگی پتر مجھے باقی کا تو نہیں پتا، پر جو امام مالک نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اس کی برکت سے رب نے میرے اوپر بڑا ہی رحم فرمایا، بڑی کرم نوازی فرمائی ہے۔ وہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں معیار کی قدر ہے، مقدار کی نہیں۔ ہم لوگ مقدار کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، معیار کے قائل بنو۔ خلوص کے ساتھ پڑی ہوئی 2 رکعتیں تیری روح کو تازہ کر دیں گی، پر شرط یہ ہے کہ خلوص تو ہو۔ میں خشکی ہے طبیعت میں کئی دفعہ کوئی باتیں کر دیتا ہوں، پھر بعد میں پریشان بھی ہوتا ہوں کہ کوئی دوست ناراض ہی نہ ہو جائیں، لیکن چلیں آپ نے ہونا ہوا تو ہو جانا، کوئی حرج نہیں، چونکہ بات جو سچی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ریاکاری کا اگر میں سادہ ترجمہ کروں نا تو ریاکاری کا مطلب ہے اداکاری۔ جو ریاکار ہوتا ہے نا یہ بنیادی طور پہ تو اداکاری بندہ لمبی کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے، کتنی کو دیر کرے گا۔ اخلاص والا آدمی نارمل زندگی گزارتا ہے، نارمل، کیونکہ وہ جو کر رہا ہے وہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے، وہ سیدھا سیدھا کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ خلوص والی زندگی، وفا والی زندگی، پریم والی زندگی، پیار والی، یہ چھوڑ دیں دکھلاوے، آپ تھوڑا کریں پر کریں رب کی رضا کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا محدثین میں بھی بڑا نام ہے اور صوفیاء میں بھی بڑا نام ہے، اور یہ وہ عظیم آدمی ہیں جن کی تعریفیں داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ بھی کرتے ہیں۔ داتا علی حجویری غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، ہمارے چونکہ لاہور قریب ہے نا وہ اتنی زیادہ قدر نہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اولیاء میں خاصا اونچا درجہ ہے، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں یہ۔ تو داتا صاحب حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نا اکثر آتے تھے اپنے گھر سے علماء کوفہ سے ملنے۔ اب تو ہمارا مزاج نہیں رہا، علمی ذوق نہیں، ہم کوئی مسئلہ کسی عالم سے پوچھنے بھی اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے پوچھ کے آئیں گے پھر اپنے امام صاحب کو تنگ کریں گے، آگے ناراض ہو گئے ہو، پھر ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے دسیا ہے۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا۔ علم کو نہ گورکھ دھندا سمجھ کے نہ حاصل کریں، زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے وہ بڑا عالم ہوتا ہے، اور یہ وہ تشریح ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ علم جس کے پاس زیادہ دیکھنا ہو، دیکھو خشیت کس کے پاس زیادہ ہے۔ بے باکیوں کا نام تو علم نہیں نا، من مرضیوں کا نام تو علم نہیں، تو قرآن نے کہا جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اکثر علماء کوفہ کے پاس آتے ملاقات کرنے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جنہیں پیار ہوتا تھا، بزرگوں سے محبت ہوتی تھی۔ تو ایک نوجوان تھا جو علماء سے بڑا پیار کرتا، محبت کرتا، مسجدوں کے ساتھ مہمان خواہ، اب تو ہوٹل ہر شہر میں بن گئے، جہاں کوئی آتا ہے کاروباری آدمی یا مسافر تو ہوٹل میں قیام کرتا ہے، تو مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں لوگ ٹھہرتے تھے۔ جناب عبداللہ ابن مبارک بڑے مالدار بھی تھے، وہاں رکتے تھے، تو ایک نوجوان کا بڑا شوق تھا علماء کی خدمت کرنے کا، بزرگوں کی، وہ آتا پانی پلاتا، روٹی کھلاتا، پیار کرتا۔ بڑی دیر ملاقات رہی، ایک دن آپ تشریف لائے، پوچھا وہ نوجوان کدھر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو اس پہ قرضے بڑے چڑھ گئے، نقصان ہو گیا، تو شہر کا کوتوال سمجھ لیں جیسے آج کل ایس ایچ او ہوتا ہے، وہ اس کو گرفتار کر کے لے گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک آپ کسی سیاستدان کے اشتہار لگائیں نا تب تک آپ اس کے کارکن ہوتے ہیں، اور اگر آپ کہیں الجھ جائیں تو وہ کہتا ہے اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ جب تک آپ کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دیں تو آپ منظور نظر ہیں، اور اگر اس مرید پہ کوئی کیس بن جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں میں ذاتی مسئلے میں نہیں بولتا، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا تب ذاتی مسئلہ نہیں تھا، اب ذاتی مسئلہ ہو گیا، ذاتی مسئلہ جی اس کا۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ایک پوری تفصیل بتاتا کہ میرے رسول پاک لوگوں کے ذاتی مسائل پر کتنی توجہ دیتے تھے، کس کس صحابی کی شادی حضور نے کی، رشتے نبی پاک نے تلاش کر کے دیے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا حضور نے بندوبست کیا، ایک پوری تفصیل ہے، لیکن عنوان نہیں، ادھر جاتا نہیں۔
کہا حضور قرضہ چڑھ گیا. تو آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ کس تھانے میں بند ہے؟ درویشوں کا تھانوں میں کیا کام. لیکن عبداللہ ابن مبارک تھانے گئے, کوتوال کو سائڈ پہ بلایا, فرمایا یار تو لے آیا اس کو سونا 2 ہفتے ہو گئے, رزلٹ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت جی پوری تفتیش کر لیا, بندہ بڑا نیک ہے, پر قرضہ چڑھ ہی جاتا ہے نا انسان پہ, قرضہ چڑھ ہی جاتا ہے. تو حضرت جی قرضہ چڑھ گیا. اس نے نا دوستوں کو, محلے داروں کو, رشتہ داروں کو, سب کو آوازیں دی ہیں, پر کوئی مدد کو نہیں آیا. مشکل وقت میں ویسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم بھی تھوڑا سا نا پھر تبصرے بدل لیتے ہیں, کہتے ہیں نا میں سمجھاندہ سا ہوں نہیں میں دے آنکھیں لگنا, وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور میاں صاحب فرمانے لگے ساری عمر ہی آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کہا حضرت جی بندہ ٹھیک ہے پر قرضے چڑھ گئے, جس پارٹی کے پیسے ہیں وہ پارٹی چھوڑنے کو تیار نہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے پیسے کتنے؟ کہنے لگا 60,000 دینار, سمجھ لیں 10 کروڑ روپیہ. بڑا مشکل کام ہے, لوگ سگے بھائی کی گارنٹی نہیں دیتے, بلکہ گارنٹی کیا دینی ہے اخبار میں دے دیتے. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا 60,000. سننا ذرا یاد رکھنا, یہ لوگ باہر سے نہیں آئے تھے, یہ وہی قرآن پڑھتے تھے جو میں پڑھتا ہوں اور آپ پڑھتے ہیں, اسی محبوب کا کلمہ پڑھتے تھے جن کا ہم پڑھتے ہیں. فرمایا ایک شرط پوری کرے تو پیسے میں دے دیتا ہوں. کوتوال کہنے لگا حضور آپ نے شاید سنا نہیں, 60,000 دینار ہے. فرمایا میں نے سن لیا ہے, پر میری ایک شرط پوری کر, پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے اسے ساری زندگی بتانا نہ کہ اس کے پیسے کس نے دیے. تو کر میرے ساتھ وعدہ, میرے ساتھ وعدہ کر, میں دے دیتا ہوں. کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے, میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. کہا وعدہ کر تو بتائے گا نہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں نہیں بتاتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے پیسے دیے. نوجوان نے پوچھا کس نے دی؟ اس نے کہا یار مجھے میرے اوپر پابندی ہے, میں نہیں بتا سکتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میری کئی دفعہ ملاقات ہوئی, بعد میں بھی میں آتا رہا, وہ ملتا رہا, اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کو نصیحتیں کرتا رہتا. کہتا بابا نیک تو آپ بھی ہیں, پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا. تو آپ فرماتے دعا کر رب مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے, کر کوئی دعا میں بھی نیک ہو جاؤں. بندہ تو وہ تھا جو میری رقم دے گیا. حضرت عبداللہ 15 سال بیت گئے. کتنے؟ ہمارا بھائی نا ہمیں نہیں اب کام بتاتا, وہ لاہور گجرانوالا کسی دوست کو فون کرتا ہے یار 50,000 کی ضرورت. وہ کہتا ہے بھائی سے اگر اس کو میں نے کہا تو پہلے تو بھابھی کو بتائے گا, اور دینے پتہ نہیں ہے کہ نہیں, سارے محلے میں خبر پھیلا دے گا کہ میرے سے پیسے مانگے. ہم نہیں کام آتے, ہمارا مزاج نہیں. اور کام آنے کے بعد دکھاوا اتنا کرتے ہیں کہ وہ نا اتنی شدت بن جاتا ہے کہ وہ چبھتا ہے روحوں میں, تکلیف دیتا ہے. دکھاتے ہیں اپنا آپ, وہ اذیت ناک ماحول سہانے روح بن جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک 15 سال بیت گئے, وہ کوتوال بدل گیا. آپ بوڑھے ہو گئے, اب گھر سے نکلتے نہیں, اندر ہی رہتے ہیں, گھر سے نکلتے نہیں, اجڑے میں بند ہیں, بوڑھے ہو گئے. وہ نوجوان کہتا جیسے جیسے عمر بڑھتی میرے دل میں تڑپ پڑتی کہ کبھی میرا محسن مجھے ملے نا, میں اس کے پیر چوموں, میں اس کے پوتوں کی نواسوں کی بھی نوکری کروں, وہ کبھی مل جائے نا. وہ بھی بدل گیا تھا. کہتے ہیں ایک دن میں گزر رہا تھا تو وہ مجھے رستے میں مل گیا, کوتوال. میں نے پگڑی اتار کے اس کے پیروں میں رکھی, میں نے کہا تجھے اللہ رسول کا واسطہ ایک دفعہ بندے کا پتہ بتا دے. کہنے لگا یار تو نے واسطہ بڑا دے دیا ہے, پر تجھے واقعی نہیں پتا. 15 سالوں میں پتہ ہی نہیں چلا. کہ نہیں, کہ روز تو تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا. اس نے کہا کون؟ کہنے لگا شیخ عبداللہ ابن مبارک. وہ نوجوان کہتا پھر میں دوڑا, اس طرح دوڑا کہ سر سے پگڑی گر گئی, پاؤں سے جوتے ٹوٹ گئے, سر پٹ دوڑا. پر لوگوں نصیب دیکھو, دروازے پہ پہنچا تو رش لگا تھا. لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی چند گھنٹے گزرے شیخ انتقال کر گئے. بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو.
بک بک روسن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. فرمایا وہ تو چند گھنٹے پہلے وصال کر گئے. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے اندر قدم رکھا تو سفید کفن میں نے اس نورانی چہرے والے بابے کو لیٹا ہوا دیکھا. پھر میں نے اپنی داڑھی اس کے پیروں پہ رکھی اور پھر میں نے کہا بابا تو نے نمازیں کتنی پڑھی تو جانے تیرا رب جانے, تہجد کتنی پڑھی تو جانے تیرا مالک جانے, کتنے لوگوں کو درس حدیث دیا تو جانے اور رب جانے, پر بابا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے نا مجھے امید ہے اس ایک نیکی کے برکت سے ہی رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے. یارو نیکی تو وہ جو چھپی ہوئی ہے, نیکی وہ جو جس کا کسی کو پتہ نہ ہو, وہ کیا نیکی ہوئی. اتنا تو ہم نے نوٹ نہیں دیے جتنا ہم نے سپیکروں میں اعلان کرا لیا, فوٹ میں لگ گئیں, شہرت ہو گئی, آگے پیچھے بتلا لیا, ہر آدمی تک خبر چلی گئی, بات دور پہنچ گئی. خدا را اخلاص والی نیکی قیامت میں کام آئے گی, ہمیں بچائے گی. وہ اخلوص والا عمل تھوڑا بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے فضل سے برکت پیدا فرما دے گا. خلوص پیدا کریں جہاں. آج میرے ملت کا سب سے بڑا مسئلہ خلوص ہے. اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا. اس فقیر کو تلاش تھی متاع خلوص کی, پر مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا. خدا را تھوڑی تھوڑی مہربانی کریں, تھوڑی تھوڑی شفقت. میں لودھرا میں تھا, اسٹیج سے نیچے اترا تو ایک بابا جی میرے آگے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے پیر صاحب ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا غریبوں کی پہنچ میں تو محفل میلاد بھی کوئی نہیں. کہنے لگا نہ نعت سننے کے پیسے ہیں, نہ محفل کرانے کے پیسے ہیں, نہ تقریر سننے کے پیسے. اب ہم نے اپنے نبی کی تعریف بھی سننی ہو تو ہماری جیب میں بھری ہوں تو پھر ہی سن سکتے ہیں. میں نذرانے کا منکر نہیں ہوں, یہ تو سنت ہے, لیکن جو سٹائل ہم نے اختیار کیا ہے وہ بہرحال قابل اصلاح ہے, ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. بات ختم کرنے لگا ہوں. امام زین العابدین, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. امام زین العابدین, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا جا رہا تھا نا, آپ لیٹے ہوئے تھے, غسل دے رہا تھا تو کمر پہ موٹے موٹے نشان تھے. لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے میرے ابا جی نا رات کو اپنی پشت پہ اناج کے تھیلے رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے. فوراً لوگوں نے کہا کہ آپ نوجوان تھے تو کہاں ہوتے تھے؟ تو صاحبزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی میں دے آتا ہوں. تو وہ فرماتے تھے پتر اگر تجھے بھیجوں گا تو اس غریب کا نام بھی تجھے بتانا پڑے گا, میں اسے رسوا نہیں کر سکتا. ایک مجھے پتہ ہے, ایک میرے رب کو پتہ ہے, تیسرا میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا. یہ خلوص, یہ رنگ جب معاشرے میں پیدا ہوگا نا تو غریب کو پھر صرف آٹے کا تھیلا نہیں ملے گا, اسے ساتھ عزت بھی ملے گی, اسے ساتھ وقار بھی ملے گا. میرے اصحاب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس غریب کی بچی کی شادی میں بھی حصہ ملا ہو نا پھر اس کی شادی میں نہ جانا. جس بچی کی شادی کراؤ نا پھر اس کی شادی میں خود شریک, اس لیے کہ اس کا باپ تو تمہاری دیکھ بھال ہی کرتا رہے گا. میرا محسن آ گیا, وہ تو کئی دفعہ تمہیں دیکھ کے پیچھے ہٹے گا. تو کسی کی نظر جھکانے کا نام اخلاص نہیں, لوگوں کی عزتیں بڑھانے کا نام اخلاص ہے. تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے سوا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کو شامل عبادت کیا جائے. ہمارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. یہ جملے اللہ کو بڑے ہی پسند تھے تو کہا محبوب آپ اپنی زبان سے کہہ دیں, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ کہیں محبوب کہ میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا دنیا میں رہنا, ظاہری پردہ کرنا سب اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے ایک جگہ اور جانا ہے, ایک اجتماع ہے, اس میں مجھے شریک ہونا ہے. میں جب کسی جگہ پہ جاتا ہوں اور آگے نہ جانا ہو تو بیٹھتا ہوں, ایک ایک آدمی سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں. بڑا آدمی نہیں ہوں, چھوٹا ہوں. تو آپ حضرات جب دھکے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو, پیچھے ہٹ جائیں پیچھے ہٹ جائیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ہٹنے والے ہوتے ہیں ان کو جب کہا جائے پیچھے ہٹ جاؤ تو وہ اور آگے ہو جاتے ہیں.
یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو آپ میرے ساتھ ایک نیکی یہ فرمائیں گے کہ مجھے آپ اجازت دیں گے جانے کی، یہاں ختم ہو یا جیسے بھی آپ کی ترتیب ہو، پروگرام آگے چلے گا، علماء یہاں موجود ہیں، دعا کریں گے، مجھے چونکہ آگے جانا ہے، اس مجبوری کے باعث میں آپ سے چھٹی لوں گا، نہیں آپ اپنا پروگرام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی مولا کریم، ہماری حاضری مقبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمیں نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والا عمل نصیب فرما۔ اے مولا کریم، مرحوم جمیل صاحب کے لیے یہ بندوبست کیا گیا ہے، ان کی قبر کو روشن اور منور فرما، آخرت کی منازل آسان فرما۔ اے اللہ، نبی رحمت علیہ السلام کے نور سے ان کی قبر منور فرما دے۔ اے اللہ، ان کے ساتھ رحمت والا، بخشش والا، درگزر والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک سے محبت عطا فرما، اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی گدائی اور غلامی عطا فرما، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اے اللہ، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما۔ سالوں بیت گئے، برما کے مجبور لوگ خیموں میں رہتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ فلسطین کی بچیوں پہ رحم فرما، شام، عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، پاکستان کو حضور علیہ السلام کے نظام کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ جن دوستوں نے یہ بزم نور سجائی ہے، انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما، جو آئے ہیں انہیں دین دنیا کی سعادتیں عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔